بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے قیامت کب قائم ہوگی، قرب قیامت کی نشانیاں۔ وعن حذیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامکم وتجتلدوا بأسیافکم ویرث دنیاکم سواء۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے بادشاہ کو، حاکم وقت کو اور سلطان کو قتل نہ کر لو اور تمہاری تلواریں آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑا لیں، اور وارث نہ ہو جائے تمہاری دنیا کا، یعنی مال و دولت کا، اقتدار کا، حکمرانی کا، تم میں سے مکار آدمی مسد، فاسق، فاجر، بے دین آدمی، ظالم آدمی، وہ تمہاری دنیا میں اقتدار کا، مال و دولت کا مالک نہ ہو جائے۔ جب دنیا ایسے لوگوں کے پاس آئے گی، بے دینوں کے پاس اور ظالموں کے پاس اور کمینے لوگوں کے پاس، اور پھر وہ کیا کریں گے؟ اپنے بادشاہ کو بھی قتل کریں گے، وقت کے حکمران کو قتل کریں گے، اور ایک دوسرے کی گردنیں اڑائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ظلم کریں گے، ناحق قتل کریں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا یہ حال بن جائے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائیں اور اپنے حکمرانوں کو قتل کرنے لگ جائیں، اور حکمران بھی اس قسم کے بے دین لوگ ہوں، ظالم لوگ ہوں، اللہ کے باغی لوگ ہوں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ چکی۔ اب آج کل حالات پہ نظر دیکھ لیں، مال کن لوگوں کے پاس ہے؟ ایسے لوگوں کے پاس ہے جو مال کو جانتے نہیں تھے، اور جو مال والے لوگ ہوتے تھے وہ سفید پوش بن گئے، سفید پوش، کہ مال ان کے پاس نہیں رہا۔ اب ظاہر ہے اصل مالدار ہونے کی وجہ سے اور منصب و مقام والا ہونے کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنی حالت ظاہر بھی نہیں کرتے، لیکن اندرونی حالت ان کی ایسی ہے کہ ان کے پاس مال نہیں رہا، اور جو مال کو جانتے نہیں تھے وہ آج جو ہے وہ بڑے مال کے مالک بن گئے۔ ایسے ہی ہم حکمرانوں کو دیکھے، شرابی کبابی قسم کے لوگ ہمارے حکمران ہیں۔ تو ظاہر ہے جو خود شرابی کبابی ہو وہ ملک میں اسلامی نظام کیا چاہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا کیا عاشق ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا مٹ مرے گا۔ وہ تو چاہے گا کہ بے دینی ہو، بے دین قوانین پاس ہوں، بنے اور پاس ہوں، تاکہ ہمیں بے دینی کا موقع ملے۔ جیسے ہو رہا ہے آج کل اسمبلیوں سے کیسے قوانین پاس ہو رہے ہیں، کس قسم کے بے دین قوانین۔ شراب کی اجازت وہ یہاں سے پاس ہو رہی ہے۔ دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ہندو تو شراب کی مخالفت کرے اور مسلمان شراب کو اسمبلی سے پاس کرے، قومی اسمبلی سے اس کو پاس کرے۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہیلا نہیں ہوگا، اللہ کے غضب کو جوش نہیں ملا ہوگا کہ ہندو تو شراب کی مخالفت کرے، اور مسلمان جو ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں، ایسے لیڈروں کے بارے میں آتا ہے حدیث پہ، پچھلے آپ پڑھ چکے ہیں، ایسے لیڈروں کے پیچھے جو لگیں گے ان کو کامیاب کریں گے، ووٹ دیں گے، اسمبلی تک پہنچیں گے، آگے یہ لیڈر ہوں گے اور پیچھے یہ اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے حدیث ہے، دوسری حدیث انہی سے روایت ہے، اور یہ وہ صحابی ہے جو
رازان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے ان کو. فتنوں کے بارے میں ان کو بڑی حدیث یاد تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق ان کا بھی کبار ان سے فتنوں کے بارے میں حدیث پوچھ رہے تھے. فتنوں کے بارے میں حدیث. اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ انہوں نے سے پوچھا کہ آپ نے فتنے کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے تو بتاؤ. یہ کہنے لگے کہ فتنے اس وقت زیادہ ہوں گے جب فتنوں کے آگے جو دروازہ قائم ہے اور بند ہے، وہ دروازہ جب ٹوٹ جائے گا تو اس وقت پھر فتنے صحیح کھلیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ آپ موجود ہے کہ آپ موجود ہیں؟ تو حضرت عمر رو پڑے اور کہنے لگے کہ وہ دروازہ اللہ کے فضل سے میں ہوں، اور جس وقت میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو پھر فتنے ہی فتنے ہوں گے. چنانچہ آپ نے دیکھا آپ کے وقت میں تو کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا، آپ سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا تھا. آپ کو جس غلام نے شہید کیا تھا وہ بھی چھپا ہوا تھا، اور پھر جب آپ آگے گزرے تو پیچھے سے آ کے وار کیے اور پھر دفع ہو گیا. اتنے بہادر اور ایسے روب والے تھے. لیکن پھر ان کے بعد پھر دیکھیں حضرت عثمان بن عفان ان کے دور میں کیسے فتنے پھوٹ پڑے پھر کہ ان کو مظلوماً شہید کیا گیا. تو یہ وہ صحابی ہیں. تو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک بھی دوسری حدیث ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا کے اعتبار سے نصیبور اس شخص کو سمجھا جانے لگے کہ جو خود بھی بے وقوف ہو، اس کا باپ بھی بے وقوف تھا. اس کا باپ بھی بے وقوف تھا، خود بھی بے وقوف ہو. اب ظاہر ہے جب دنیا کے مالک ایسے بے وقوف لوگ ہو جائیں گے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے، ظاہری الفاظ کے اعتبار سے تو عام بے وقوفی لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بے وقوف بے دین آدمی ہے، بے دین. اب ایسے کم اصل لوگ، بد چلن لوگ اور بد اصل لوگ، بے دین لوگ، جب ان کے پاس اور بے وقوف لوگ، اور پھر خاص کر اللہ کے نزدیک بے دین بے وقوف لوگ، جب ایسے لوگ دنیا کے مالک بن جائیں گے اور لوگ ان کو کہیں گے بڑا نصیب والا ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، مال و زر بھی ہے، دولت بھی ہے، اور اس کے پاس اقتدار بھی ہے، حکمرانی بھی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جانے لگے جو بڑے پیسے والے ہیں اور حکمران ہیں، اقتدار والے ہیں. ایسے بیوقوف لوگوں کے بارے میں جب لوگ یہ کہیں گے اور یہ ان چیزوں کے مالک ہو جائیں گے، پیسے کے بھی اقتدار کے بھی، تو پھر سمجھو کہ قیامت قریب. تو اب یہ اور اس کے علاوہ اور جتنی نشانیاں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی وہ تقریباً ساری کی ساری جو ہے نا وہ صادق آ چکی ہیں کہ اونچی اونچی عمارتیں بن جائیں گی. آپ کمیٹی چوک میں دیکھ لیں، اور آج کل تو عام روٹین بھی یہی ہے کہ بلڈنگ کم از کم 3-4 چھت بنائی جاتی ہے، لیکن کمیٹی چوک کی طرف دیکھ لیں 10 منزلہ 18 منزلہ کوئی کتنی منزلہ، اور لوگوں کا رجحان آبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. آپ دیکھ لیں یہ جو سوسائٹیاں آ چکی ہیں، سوسائٹیاں پہلے بھی تو یہی زمین تھی، پہلے بھی تو یہ لوگ تھے، یہ سوسائٹیاں اس قدر کثرت سے نہیں تھی، اگر اکی دکھی کوئی تھی. اب پوری پنڈی گرد گرد دیکھ لیں سوسائٹیاں، اور آبادی ہو رہی ہے. ہر آدمی کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ میرا فلانی جگہ میں گھر ہو، پیسہ جدھر سے بھی آئے، جدھر سے بھی فلانی جگہ گھر ہو، میرے پاس گاڑی ہو، یہ ہو وہ ہو. اس کے لیے پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، ملاوٹ کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹ اور جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوں. اس کی پرواہ نہیں ہے، بس پیسہ ہو. اور اس کے مقابلے میں دین کا یہ حال ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، 5 وقتہ جو فرض نماز ہے اس پڑھنے کے لیے نہیں آتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے کل جیسے بتایا تھا، جو چیز ہمارے لیے زیادہ ضروری تھی روحانی اصلاح کے لحاظ سے، روحانی ترقی کے لحاظ سے، اور بری عادات اور رذیل خصلتوں کے خاتمے کے اعتبار سے اللہ نے سب سے زیادہ فرض کی. اور اس میں آپ دیکھ لیں نماز، 5 وقت نماز سر فہرست ہے.
ہم نوافل کو تو اس میں ترجیح دے دیتے ہیں، ہم اس میں جو تاکید میں کم ہیں اور اللہ تبارک نے اس کی اتنی تاکید ہی فرمائی اس کو تو ترجیح دیتے ہیں، لیکن 5 وقت نماز کو ترجیح نہیں دیتے۔ حالانکہ اس کے ذریعے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فرائض سے جتنا قرب خدا ملتا ہے اتنا اور کوئی چیز سے نہیں ملتا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی اللہ کا قرب دلانے والی نہیں، اور خاص کر فرض نماز۔ اور پھر جب انسان سجدے میں ہو اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔